اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا اور گزشتہ کل کا حرم مقدس کا، حرم پاک کا، کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کا بڑا حسین منظر تھا۔ تقریباً 12 لاکھ عازمین حج اللہ کے مہمان پہنچ چکے ہیں۔ حج انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت پر عازمین جب پہنچے ہیں تو بڑا رقت اور خشوع کی کیفیت طاری ہو گئی اور آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ مسجد حرام ان دنوں ایمان افروز مناظر کا مرکز بنی ہوئی ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں اللہ کے مہمان پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے جذباتی مناظر پیش کر رہے ہیں۔ مختلف زبانوں، قومیتوں، الگ الگ ثقافت، کلچر سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام بیت اللہ کے سامنے انتہائی عقیدت، محبت، خشوع، خضوع اور روحانی سکون کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی ٹیموں نے ایسے مناظر ریکارڈ کیے جہاں زائرین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آنسو بہاتے اور خاموشی ادب کے ساتھ اللہ کے حضور سربسجود دکھائی دے رہے ہیں۔ لاکھوں دل ایک ہی مرکز کے گرد جمع ہو کر روحانی وحدت اور اسلامی اخوت کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال حج کا آغاز 25 مئی سے ہوگا اور 29 مئی تک مناسک حج جاری رہیں گے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تمام حجاج کے لیے سفر حج کو اور اس عبادت کو اللہ بے انتہا آسان فرمائیں اور قبولیت عطا فرمائیں، آمین۔ اور سب کو اللہ اپنے گھر کی حاضری، اپنے ربی کے روزے کی، اپنے پیارے حبیب کے روزے کی حاضری اللہ سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین دوسری بڑی خبر ایران امریکہ مذاکرہ، بات چیت، ڈائلاگ کو لے کر آ رہی ہے۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل بوکھلایا ہوا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ ہو اور ایران کو ختم کر دیا جائے، لیکن اسرائیل کے ابا حضور امریکہ اس کو سمجھا رہے کہ بیٹا 40 دن میں تو نے دیکھ لیا کہ ایران نے ابھی اپنے پرانے زنگ والے ہتھیار استعمال کیے، ابھی تو ایران کے نئی ٹیکنالوجی والے ہتھیار سب موجود ہے، اور ایران نے کہہ دیا کہ اگر دوبارہ حملہ کرنے کی غلطی کی تو پھر تباہی خطرناک ہوگی۔ تو خیر ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت آئی ہے، معاملہ آگے بڑھا ہے بات چیت کا، مگر ہرمز، آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز، وہ جو راستہ ہے، گزرگاہ ہے جس پر ایران کا قبضہ ہے، اس کو لے کر کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز ہے، پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے ثالثی بن کر۔ عاصم منیر جو ہے وہ ایران تہران روانہ ہو چکے ہیں اور اسلام آباد کو عبوری مفاہمت کی امید ہے، یعنی پاکستان کو امید ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوگی، بات چیت کامیاب ہوگی اور جنگ بندی کا معاملہ آگے بڑھے گا۔ آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی، جی ہاں آپ جانتے ہیں فلوٹیلا، کشتیوں کا ایک قافلہ جس میں سینکڑوں لوگ الگ الگ ملکوں کے غزہ کے مظلومین کو کھانا، پانی، دوائیں، کچھ ہیلپ، کچھ مدد انسانی ہمدردی کے طور پر کرنا چاہتے ہیں، مگر اسرائیل کا آتنک، اسرائیل کا ظلم کھل کر لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ فلوٹیلا قافلے کو اس سے پہلے بھی روکا اور گزشتہ ہفتے میں باقاعدہ فلوٹیلا کارکنوں کو اسرائیلی فوجیوں نے قید کر لیا تھا، لیکن عالمی دباؤ آیا، انٹرنیشنل پریشر، پوری دنیا اسرائیل پر تھوکنے لگی۔
تو اب خبر آ رہی کہ انٹرنیشنل پریشر کے بعد غزہ فلوٹیلا کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن نازیبہ سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، تشدد ان پر کیا گیا، جس کی وجہ سے کئی ممالک نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر لیا تھا. یعنی الگ الگ ملکوں نے وہاں اپنے یہاں اسرائیلی جو سفیر تھے، ایمبیسڈر تھے، ان کو بلایا، ان کو ڈانٹا، ان کو دھمکیاں دی اور اسرائیل کی یوں سمجھیے کہ نیچ حرکت پر آواز بلند کی. تو اب عالمی پریشر کے بعد میں کیونکہ پوری دنیا میں غم و غصہ پایا جا رہا تھا، تو پھر کئی ممالک نے اسرائیلی سفیروں کو بلا کر کے باضابطہ احتجاج بھی درج کروایا، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی. تو اب کارکنوں کو، فلوٹیلا کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن اٹالی کے ایک جرنلسٹ، ایک اٹالی پترکار نے بتایا کہ ہم کو حراستی مراکز میں، یعنی جہاں رکھا گیا تھا، ہم کو اٹھا کر قید کیا گیا تھا، وہاں ہم کو مارا گیا، تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا. ایک اٹالی کے جرنلسٹ نے بتایا کہ مجھے گھونسے مارے گئے، لاتیں ماری گئی. تاہم اسرائیلی جیل حکام نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے. ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ اور ایران کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک ہی تمنا تھی، اور اسرائیل کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ ایران کسی بھی طریقے سے جوہری پلانٹ، یورینیم پلانٹ نہ بنا پائے اور یوں سمجھے کہ ہتھیار وہ نہ بنا پائے. لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ امریکہ ایران کا جو انتہائی افزودہ یورینیم ہے، امریکہ اس کو قبضے میں لے گا. صدر امریکہ ٹرمپ نے پھر اعلان کیا ہے، لیکن ایران نے جواب دینے سے انکار کر دیا ہے. ایران کا کھلا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفنس اور دفاع کا پورا حق حاصل ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں کا یہ کہنا ہے کہ بھیا امریکہ، اسرائیل، تم لوگ جوہری ہتھیار بنا سکتے ہو، جی تم ایٹمی ہتھیار بنا سکتے ہو، تو تم کون ہوتے ہو کہ دوسروں کو بنانے نہ دیں؟ یعنی تم گنڈا گردی کرتے ہو، تم آتنکواد کر سکتے ہو، تم ظلم کر سکتے ہو، تم کسی ملک میں گھس کر اس کی زمین پر قبضہ کر سکتے ہو، ہے نا، ہتھیاروں کے دم پر تم معاملے کو خراب کر سکتے ہو، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم دوسروں کو روکو؟ تو ایران کا کہنا ہے کہ ہم اپنا یورینیم پلانٹ جو ہے بنا کر رہیں گے، یہ ایران کا کہنا ہے. لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو اجازت نہیں دے، بلکہ امریکہ کا تو بڑھ کر یہ خواب ہے کہ ایران کا وہ جو پلانٹ ہے اس کو بھی ہم قبضے میں لے لیں گے. میرا خیال امریکہ کا یہ خواب ہی رہ جائے گا. آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں، لبنان میں اور الگ الگ جگہ پر باقاعدہ اسرائیل کا ظلم، آتنک، تشدد، بربریت، درندگی جاری ہے. اور غزہ میں تو جو اس نے کھیل کھیلا ہے، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. جی ہاں، تو اسرائیل کی گنڈا گردی سب دیکھ رہے ہیں. اب وہاں پر جو تنظیم ہے حماس، مجاہدین کی تو تنظیم ہے حماس کسی بھی طریقے سے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے. جی تو اب یہ مانا جا رہا ہے، امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ حماس ہتھیار نہیں ڈال رہا ہے، اس کی وجہ سے غزہ میں امن منصوبہ تعطل کا شکار ہے. یعنی ہم غزہ میں امن بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن حماس کی وجہ سے وہ امن کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. لوگ کہہ رہے کہ بھیا تم ہتھیار ڈالو، تم کیوں وہاں گھس رہے ہو، تم کیوں ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ اسرائیل اپنا وہاں سے نکل جائے، قصہ ختم. فلسطین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بیت المقدس کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں دیا جائے، مسجد اقصی کوئی صہیونیوں کے ہاتھ میں دیا جائے. فلسطین کا یہ موقف ہے، غزہ کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنے ایک ایک بچے کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے، لیکن کسی بھی حال میں وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو صہیونی طاقتوں کے حوالے نہیں کریں گے. تو واقعتاً اگر امریکہ امن بحال کرنا چاہتا ہے غزہ اور فلسطین میں، تو آپ اپنے گھر پر رہو، اسرائیل وہاں سے ہٹے، ایٹومیٹک امن قائم ہو جائے گا. چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट